بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ پارا چنار کے لہو لہان ہے، اور وہاں پہ آج جو ہے وہ 3 ماہ ہونے کے قریب ہیں، یعنی 75 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک وہاں رستے بند ہیں، وہاں اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے، ادویات نہیں جا رہی ہیں۔ گو کہ جس طریقے سے مذہبی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں بہت ساری ہیں، وہ کردار ہمیں کہیں واضح نظر نہیں آ رہے۔ وہاں پہ فرقہ واریت کے نام پہ جو فساد پھیلایا جا رہا ہے، اس کے تانے بانے وہاں لوکل سطح پہ نہیں ہیں، بیرون ملک ہیں۔ وہاں پہ امن کی کوئی بھی اگر شمع جلانے کی کوشش کرتا ہے پارا چنار میں، تو اس کو بھی جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ قبائل کی اپنا ایک رسم و رواج ہے، وہاں پہ ایک طرف سنی ہے، دوسری طرف اہل تشیع ہیں، رستے بند ہیں، ایک دوسرے کی جانب نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ہسپتال تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ادویات کی شدید قلت ہے، بینکوں کے اندر پیسے نہیں رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک عجیب صورتحال ہے جو انتہائی قابل افسوس ہے۔ وفاقی حکومت کی رٹ نام کی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ جس طریقے سے پرائم منسٹر کو یا آرمی چیف کو ایکشن کرنا چاہیے تھا، وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ محسن نقوی صاحب 2 ماہ بعد وہاں تشریف لے کر گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ گپ شپ کی ہے، اور ایک وارننگ دے کے آ گئے ہیں کہ 15 دن کے اندر اندر دونوں گروپ جو ہے وہاں پہ کوئی بھی جو مسلح افراد ہیں وہ اپنا اسلحہ جمع کرا دیں، اور وہاں پہ ہم قیام امن کے لیے کوشش کریں گے، بصورت دیگر ان کے خلاف آپریشن ہوگا۔ اس ملک کے اندر جتنے آپریشن ہوئے ہیں، اتنی نفرت اور اتنی وحشت پھیل رہی ہے۔ آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل جو ہے وہ مل بیٹھ کے کوئی بھی اگر مسائل ہیں تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے، قبائلی جرگوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وفاقی حکومت اور خصوصی طور پہ آرمی چیف جو ہے وہ خود اس لیڈ کریں اس معاملے کو، کیونکہ وہاں انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں، اور ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ یہ بہت عرصے بعد پھر ایک ہمیں بہت بڑا سانحہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس سانحے کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ویسے تو ہماری پوری تاریخ سانحات سے بھری پڑی ہے، آئے روز ہمارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے، لیکن ہماری قوم اس قدر ڈھیٹ ہو چکی ہے، اور اس قدر ہم لوگ جو ہے وہ بے حس ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے سامنے بھی خون بہہ رہا ہو تو ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ عجیب صورتحال ہے، عجیب ایک نظارہ ہے۔ ہم صرف اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، عملی طور پہ ہمارا کردار جو ہے وہ صفر ہے۔ علماء مشائخ بڑے یہاں پہ موجود ہیں، اگر حکومت پاکستان اور آرمی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر کے وہاں بات چیت کے لیے یہ رستہ کھولتی تو شاید یہ مسائل کب کے حل ہو چکے ہوتے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ہر کام کو جو ہے وہ ایک تو التوا کا شکار ہے، جس طریقے سے فوری ایکشن ریاست کو کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں اگر خون بہے اہل تشیع کا، یا خون بہے اہل سنت کا، یا خون بہے کسی بھی انسان کا، تو ہے پاکستانی، خون پاکستانی کا بہہ رہا ہے۔ اور جو بیرونی ہمارے دشمن بیٹھے ہیں، ازلی دشمن، وہ چاہتی یہی ہیں کہ یہاں پہ ہر وقت خون خرابہ ہو، یہاں پہ انتشار ہو، یہاں پہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو، یہاں پہ معاشی عدم استحکام ہو، یہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ انتشار کی صورتحال رہے، اور وہ کبھی بھی پاکستان کو پھلتا پھولتا یا مضبوط پاکستان نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور ہمارے چند ایک ناقبت اندیش لوگ بھی
ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے۔ وزیر اعظم، صدر پاکستان اور آرمی چیف یہ پارا چنار جائیں، وہاں ان لوگوں کے جو بھی تحفظات ہیں اگر دو فریقین کے درمیان ہیں تو اس کو بھی بیٹھ کے کوئی ایک عملی طور پہ معاہدہ کریں، سڑکیں کھلوائیں، وہاں اسپتالوں کے اندر جو اس وقت ہو کا عالم ہے وہ اسپتال کھلوائیں، وہ بینکوں کے اندر پیسے ڈلوائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ زندہ رہ سکیں۔ ورنہ یہی اگر صورتحال رہی اور جس طریقے سے یہ معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ التوا جتنا ہوا اتنا نقصان ہوگا اور وہاں جو ہے وہ انسانیت اتنی ہی جو ہے وہ سفر کرے گی اور اتنا ہی بڑا ہمیں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، چلے جائیں، بٹھا کے دونوں فریقین کے جو ہے وہ جو بھی ان کے آپس میں اگر کوئی اختلافات ہیں اس کو سنا جائے اور اس کا ایک واضح کوئی حکمت عملی کی جائے۔ ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں تو ہوتا ہے، مجھے یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت کا کردار اور صوبائی حکومت کا کردار انتہائی شرمناک ہے۔ جس طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ اب کوئی آہستہ آہستہ امدادیں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن امدادوں سے کام نہیں ہوگا۔ وہاں اس ایریے کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ فرقے کے حساب سے ہیں یا ویسے ہیں، ان کے آپس میں کوئی دشمنیاں ہیں، تو اس کو کوئی ایک مستقل حل نکالنا ہوگا، اور وہاں جب تک حل نہیں نکلتا تو صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور پہلے بھی ہم نے 71 میں بھی اسی طریقے سے لاپرواہی کی، غفلت برتی اور ہم نے آنکھیں بند کر کے رکھا اور ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ ہم اور کسی سانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وفاقی حکومت اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ فوری طور پہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی جامع حکمت عملی اپنائیں۔ بہت شکریہ۔